سوال: میں نے بعض احادیث میں ایک عجیب شخصیت کے بارے میں پڑھا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوئی۔ اس کا نام ابن سیاد یا ابن سعید تھا۔ یہ شخص کون تھا اور اس کی حقیقت کیا تھی؟ جواب: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الغر المیامین وعلى التابعین ومن تبعهم الى یوم الدین۔ ابن سعاد کا نام صافی یا عبداللہ تھا۔ وہ ابن سعاد یا ابن سعید کے نام سے معروف تھا۔ وہ مدینہ کے یہودیوں میں سے تھا، جبکہ بعض روایات میں اسے انصار سے بھی قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابن سیاد بچہ تھا۔ بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ ابن سیاد ایک دجال جھوٹا تھا اور پیشگوئیاں کرتا تھا، جن میں سے بعض اوقات کچھ درست نکلتی تھیں اور بعض اوقات غلط ثابت ہوتی۔ اس وجہ سے وہ مشہور ہو گیا اور لوگوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ شاید وہی اصل دجال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت جاننا چاہتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس کے پاس بغیر اپنی شناخت ظاہر کیے جاتے تاکہ اس کی باتیں سن سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے براہ راست سوالات بھی کیے تاکہ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن سعاد کے متعلق ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابن سعاد کو دیکھنے کے لیے نکلے۔ وہ بنو مغالہ کے قلعہ کے قریب بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ابھی بلوغت کی دہلیز پر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سعاد نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے پوچھا: کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا: میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا: تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ ابن سعاد نے کہا: میرے پاس سچ بولنے والا بھی آتا ہے اور جھوٹا بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر حقیقت مشتبہ ہو گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم سے ایک چیز چھپا رہا ہوں۔ ابن سعاد نے کہا: وہ دخان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دفع ہو جاؤ، تم اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر یہ اصل دجال ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا قتل تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عدی بن کعب ایک موقع پر کھجور کے درختوں کی طرف گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر اسے سننے کی کوشش کی، لیکن اس کی ماں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابن سعاد کو خبردار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اس کی ماں اسے نہ بلاتی تو معاملہ واضح ہو جاتا۔ کیا ابن سعاد ہی بڑا دجال تھا؟ اوپر بیان کردہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سعاد کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا، کیونکہ وحی کے ذریعے یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ وہ دجال تھا یا نہیں۔ بہت سے صحابہ کرام کا گمان تھا کہ وہ دجال ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قسم کھائی کہ ابن سعاد ہی دجال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے بھی اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ابن سعاد ہی دجال ہے۔ حضرت ابن عمر سے ایک واقعہ مروی ہے کہ وہ مدینہ کے ایک راستے میں ابن سعاد سے ملے اور اس سے ایسی بات کہی جس سے وہ بہت غصے میں آ گیا اور اس کا جسم پھول کر پورے راستے کو گھیرنے لگا۔ جب حضرت ابن عمر نے یہ واقعہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو سنایا تو انہوں نے کہا: اللہ تم پر رحم کرے، تم نے ابن سعاد کو کیوں غضبناک کیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب اسے شدید غصہ دلایا جائے گا۔ جب ابن سیاد بڑا ہوا تو اس نے اپنی صفائی پیش کی اور کہا کہ وہ دجال نہیں ہے۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلائل دیے کہ دجال کافر ہوگا جبکہ وہ مسلمان ہے، دجال کے کوئی اولاد نہیں ہوگی جبکہ اس کے بچے ہیں، اور دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جبکہ وہ ان دونوں شہروں میں رہ چکا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حج یا عمرہ کے سفر میں ابن سیاد کے ساتھ تھے۔ جب لوگ مختلف جگہوں پر چلے گئے تو وہ ابن سیاد کے ساتھ رہ گئے اور اسے دیکھ کر خوف محسوس کیا۔ ابن سیاد نے ان کے لیے دودھ لایا مگر انہوں نے پینے سے انکار کر دیا۔ ابن سیاد نے کہا، ابو سعید، میں خودکشی کے بارے میں سوچتا ہوں کیونکہ لوگ میرے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی جبکہ میری اولاد ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہوگا جبکہ میں مدینہ سے نکلا اور مکہ جا رہا ہوں؟ یہ سن کر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ قائل ہونے ہی والے تھے کہ ابن سیاد نے اچانک کہا، لیکن اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں پیدا ہوا اور اس وقت کہاں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، تباہی ہو تجھ پر۔ ابن سیاد کی حقیقت کیا تھی؟ بعض علماء کے نزدیک ابن سیاد ہی دجال تھا جبکہ دیگر نے اسے محض ایک دجال یعنی جھوٹا شخص قرار دیا لیکن اصلی دجال نہیں۔ ابن حجر رحم اللہ نے ان روایات میں تطبیق کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اصل دجال وہی ہے جسے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا، جبکہ ابن سیاد ایک شیطان تھا۔ اس وقت دجال کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر وہ اصفہان چلا گیا اور وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ روپوش ہو گیا یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ ظاہر ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ ابن سیاد جھوٹا تو تھا لیکن وہ اصلی دجال نہیں تھا اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔